السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ صدف کہتی ہے عمار سے کہ تمہیں میرے ساتھ یہاں رہنے کے لیے اجازت کی ضرورت، مجھے تمہارے ساتھ یہاں رہنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ یہاں رہنے کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اور عمار جو ہے وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی مہربانیاں تم پر ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، جس کے جواب میں وہ چلاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کیوں کتوں کی طرح بھونک رہی ہو۔ تو وہ جواب میں کہتی ہے صدف کہ کتا جب بھونکتا ہے تو اس کے جواب میں بھونکتا نہیں ہے، اور وہ اس کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے۔ اور رمشا کا بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت دکھی ہے اور اپنے سابقہ منگیتر سے کہتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ ہوگی بھی نہیں۔ اور صدف کو بھی بہت دکھی دکھایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے سن میرے دل کی قسط میں دیکھا کہ عمار جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس کو ایک بہت ہی کمپلیکس کا شکار دکھایا گیا ہے کہ وہ اب اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ بلال عبداللہ واپس آ گیا ہے اور وہ شاید صدف پر مہربانیاں کر رہا ہے، اور صدف جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر کے یا اس کو نگلیکٹ کر کے وہ دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، حالانکہ وہ خود یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اور وہ اپنی جو کہ اس کی کلاس فیلو تھی، وہ جب سے واپس آئی ہے دانیہ، اور وہ جب بھی اس کو بلاتی ہے اور جب بھی چاہتی ہے تو وہ فوراً اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور بلکہ وہ صدف کو نظر انداز کر رہا ہے اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن وہ آتا نہیں ہے، اور آتا بھی ہے تو بہت دیر سے اور بہت برا اس کے ساتھ سلوک بھی کرتا ہے۔ اب جب کہ ایک نئے پروجیکٹ کا معاملہ شروع ہوا اور اس میں پہلے عمار کو نامینیٹ کیا گیا، اور بلال عبداللہ نے کہا کہ لاہور کے لیے پروجیکٹ بنے گا اور اس میں آپ اس کو ہیڈ کریں گے، لیکن پھر بعد میں وہ رمشا سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس جو پروجیکٹ نیا بن رہا ہے اس کے لیے زیادہ کوالیفائی جو ہے وہ صدف ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صدف کو اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ اور وہ عمار کو ہٹا کے صدف کو اس کے لیے اپوائنٹ کر لیتے ہیں، اور پھر صدف سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں تقریباً 1 سال لگے گا لاہور رہنا پڑے گا، اور لیکن تم یہ کہ ہر مہینے کا 1 ویک تمہیں فارغ دیا جائے گا، چھٹیاں ہوں گی تمہاری، اور تم ویسے بھی ہر مہینے کے بعد تمہیں ٹکٹ دیا جائے گا اور تم آ جا سکتی ہو۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا عمار میرے ساتھ جائیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، عمار نہیں جائے گا بالکل۔ تو وہ بہت پریشان ہے اور اپسیٹ ہو جاتی ہے اس بات پر، اور جب عمار آتا ہے اور وہ رمشا سے پوچھتا ہے کہ صدف کہاں ہے، تو اس کو بتاتی ہے کہ اس کے آفس میں ہے، تو وہ بھی اس بات پہ بڑا غصہ ہوتا ہے، جس پہ صدف اس کو تقریباً ڈانٹنے کے انداز میں کہتی ہے کہ وہ باس ہیں اور وہ امپلائی ہے، جیسے میں جاتی ہوں ان کے آفس میں، جب تم جاتے ہو ان کے آفس میں، تو اس طرح صدف بھی گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کو اس پروجیکٹ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے اور وہ لاہور جائے گی، تو وہ اور غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی انسلٹ بھی فیل کرتا ہے کہ مجھے ہٹا کے اس کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور اب اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، آفس سے نکلتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ صدف آ رہی ہے تو اس کو مکمل نظر انداز کر کے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور صدف جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے کچھ بولا نہیں، بات نہیں کی اور چلا گیا ہے، وہ وہیں پہ پریشان ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اور پھر وہ جب گھر بھی آتی ہے اور آ کے اس کا انتظار کرتی رہتی ہے، تو وہ آفس سے سیدھا عمار جو ہے وہ چلا جاتا ہے دانیہ کے پاس، اور دانیہ تو اس کو دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے خوشی سے کہ تم اس طرح اچانک آ گئے، آج میرے بلائے بغیر آ گئے، تو میں تو اس طرح خوشی سے پاگل ہی ہو جاؤں گی۔ اور پھر وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا اس نے تمہارا دل دکھایا ہے، تو وہ آگے سے معصوم بچوں کی طرح سر ہلا دیتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور صدف کو اس کو دانیہ کو تو موقع چاہیے، تو اب اس طرح سے ان کی دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ صدف فون کرتی ہے اسے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ہاں میں ایک دوست کے پاس ہوں، رات دیر سے آؤں گا۔ اب صدف کے لیے بہت مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اس رشتے کو نبھانے کی، لیکن عمار کی طرف سے بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صدف کہاں تک یہ سب برداشت کرے گی، اور کیا وہ اس پروجیکٹ کے لیے راضی ہو جائے گی۔
اور وہ لاہور جانے کے لیے مان جائے گی، لیکن وہ عمار کے بغیر جانا پسند نہیں کرے گی۔ تو اب دیکھتے ہی ہیں۔ اور پھر بلال کو اس کا صدف کا بھائی فون کرتا ہے اور اسے باتوں باتوں میں صدف کا ذکر کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ صدف پہلے جیسی نہیں رہی، بدل گئی ہے، اور وہ عمار کے ساتھ خوش بھی نہیں ہے۔ جو سن کے بلال کو بہت افسوس ہوتا ہے، اور وہ اسی کے ساتھ گزرے ہوئے پرانے واقعات ساتھ یاد کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے دل کے اندر کافی دکھ محسوس کرتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ سن میرے دل۔